السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 13ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 13ویں پارے کا آغاز سورہ یوسف آیت 53 سے سورہ ابراہیم آیت 52 تک ہے۔ اس پارے کا آغاز سورہ یوسف کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں آیت 53 سے 57 میں ہے کہ جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہوگی تو اس موقع پر انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا، کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا۔ اور بادشاہ نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ تو جب بادشاہ نے آپ سے بات چیت کی تو کہا، آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں۔ پھر جب حضرت یوسف جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ آپ ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز کیے گئے۔ پارے میں ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کو حکومت عطا کی، مصر کی زمین کے وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں۔ یہاں پر پھر آیت 58 سے 62 کا جو مضمون ہے کہ برادران یوسف کی یوسف کے پاس حاضری۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ ان آیات میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی یوسف کے سامنے حاضری کا بیان ہے۔ خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب خشک سالی کے سال آئے تو دور دراز کے علاقوں تک یہ خبر جا پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی خوراک کے حصول کے لیے فلسطین سے مصر آئے اور یوسف کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو پہچان تو لیا، لیکن ان کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ کسی انتقامی جذبہ کا اظہار تک نہ کیا۔ بھائیوں نے اپنے لیے خوراک کا راشن حاصل کیا اور چھوٹے بھائی بنیامین کے لیے بھی، جو ان کے ساتھ نہ آیا تھا۔ حضرت یوسف نے آئندہ اسے بھی ساتھ لانے کی تاکید کی۔ مزید یہ کہ انہوں نے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا، تاکہ بھائی اس عنایت سے خوش ہو کر دوبارہ بھی خوراک لینے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر آیات 63 سے 66 کا مضمون ہے حضرت یعقوب کی بنیامین کو مصر بھیجنے پر رضامندی۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہمیں مصر سے غلہ آئندہ اسی صورت میں ملے گا جبکہ بنیامین بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، یعقوب نے کہا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے قبل تم یوسف کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو۔ البتہ جب ان کے بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد سے عرض کی کہ ایسے نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے۔ بہرحال جب انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے تو حضرت یعقوب نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت فرما دی۔ پھر آیات 67 سے 68 میں ہے کہ تدبیر اور تقدیر میں حسین توازن۔ ان آیات میں حضرت یعقوب کا تدبیر اور تقدیر کے درمیان توازن قائم کرنے کا بیان ہے۔ بیٹوں کو مصر کی طرف رخصت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت دی کہ دشمنوں کے حسد سے بچنے کے لیے تم مصر میں ایک ساتھ داخل ہونے کے بجائے جدا جدا راستوں سے داخل ہونا۔
البتہ میری یہ تدبیر تقدیر کے لکھے کو ٹال نہیں سکتی، ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اور میرا بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ پر ہے۔ پھر آیات 69 سے 77 میں تقدیر کا حیران کن فیصلہ۔ ان آیات میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی اپنے چھوٹے بھائی سمیت مصر میں آمد کا بیان ہے۔ حضرت یوسف نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرما دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، جس کے ذریعے خوراک ناپ کر ہر فرد کو دی جاتی تھی۔ پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کو تشویش ہوئی، اور انہوں نے یوسف کے بھائیوں پر پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ یوسف کے بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی، ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے تھیلے میں مسروقہ پیالہ برآمد ہوا تو تم اسے اپنا غلام بنا لینا۔ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا، اور یوں تقدیر نے بنیامین کے لیے مصر میں حضرت یوسف کے پاس ٹھہرنے کی سبیل کر دی، ورنہ بادشاہ کے دین کے تحت وہ بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد آیت 78 سے 82 میں حضرت یعقوب کے لیے بنیامین کی جدائی کا صدمہ۔ ان آیات میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی ایک درخواست کا ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیا جائے۔ حضرت یوسف کے انکار پر بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو اب اپنے والد حضرت یعقوب کا سامنا نہیں کر سکتا، تم والد صاحب کے پاس جا کر یہ افسوسناک خبر انہیں سنا دو۔ آیات 83 سے 87 میں حضرت یعقوب کا رد عمل۔ ان آیات میں حضرت یعقوب کا بنیامین کی جدائی کی خبر کے حوالے سے رد عمل کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب نے شدید صدمہ کے باوجود اس امید کا اظہار کیا کہ اللہ ضرور یوسف، بنیامین اور ان کے بڑے بھائی کو پھر سے اپنے والد سے ملانے کی صورت پیدا فرما دے گا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہے، لیکن اس غم میں ہلکان ہو رہے تھے کہ نہ جانے کس حال میں ہے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا، اے میرے بچوں، جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو بھی، اور دیکھنا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر۔ مایوسی کفر ہے۔ اور اس کے بعد آیات 88 سے 93 میں حضرت یوسف نے حقیقت ظاہر کر دی۔ ان حالات میں بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف کے بھائی تیسری بار حضرت یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان والوں کے اس رنج و الم کا ذکر کیا جو عزیزوں کی جدائی سے انہیں پہنچا۔ مزید درخواست کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں ہے، لہٰذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً اور بقیہ حصہ صدقہ کے طور پر دے دیا جائے۔ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے اور ان سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ اللہ نے حضرت یوسف کو اعلیٰ مقام کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ کی طرف سے بھی بخشش کی امید دلائی۔ انہیں اپنا کرتا دیا اور فرمایا کہ اسے جا کر والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، اس کرتے سے انہیں میری خوشبو محسوس ہوگی اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ پھر آیات 94 سے 98 میں حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف کا کرتا آنے سے قبل ہی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت یوسف کا کرتا ان کے چہرے پہ ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے والد کے سامنے حضرت یوسف کے ساتھ زیادتی کرنے کا اعتراف کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ وہ عنقریب اللہ سے اپنے بیٹوں کے لیے بخشش کا سوال کریں گے۔ آیت 99 میں بنی اسرائیل کی مصر آمد۔
اس آیت میں بیان کیا گیا کہ حضرت یعقوب اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کا خاص اکرام کیا، بہت عزت کی اور اپنے تمام اعضاء و اقارب کو امن و سکون سے مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی۔ گویا یہود کے اس سوال کا جواب دے دیا گیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے کس طرح مصر آ کر آباد ہوئے۔ آیت 100 میں حضرت یوسف کے حسین خواب کی تعبیر۔ اس آیت میں حضرت یوسف کے اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ مصر آنے کے بعد حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی والدہ اور 11 بھائیوں نے دربار میں حضرت یوسف کے لیے سجدہ تعظیمی ادا کیا۔ گویا یہ حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر تھی۔ حضرت یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ بعد میں اس کے کیے کا کہ شیطان نے ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان دشمنی کی ایک صورت پیدا کر دی تھی۔ بلا شبہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کی تدبیریں بڑی دور رس ہوتی ہیں۔ کوئی چھوٹا سا واقعہ ایک بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ شر میں سے خیر ظاہر فرما دیتا ہے۔ پھر آیت 101 کا مضمون ہے حضرت یوسف کی ایمان افروز دعا۔ اس آیت میں حضرت یوسف کی ایمان افروز دعا کا بیان ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور باتوں کی تہ تک پہنچنا اور خوابوں کی تعبیر بتانا سکھایا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا حامی اور ناصر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھے وفات دے حالت فرما برداری میں اور مجھے ملا دے نیکوکاروں سے۔ دعا کرتے ہوئے حضرت یوسف نے اللہ کے احسانات اور اس کی عظمت بیان فرمائی، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد اللہ سے خاتمہ بالخیر اور روز قیامت صالحین کی قربت کا سوال کیا۔ گویا اس آیت میں صرف دعا ہی نہیں بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا۔ اس کے بعد آیات 102 سے 105 کا مضمون حق واضح ہونے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دلجوئی کا مضمون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ ماضی کے واقعات کا بیان اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کی بنیاد پر یہ واقعات بیان کر رہے ہیں اور پوچھے گئے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ البتہ سوال پوچھنے والوں کی اکثریت کا مقصد حق سمجھنا نہیں بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنی طور پر تیار رہیں کہ وہ حق سامنے آنے کے باوجود اسے قبول نہ کریں گے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے غمگین نہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تو بغیر کسی غرض کے جہان والوں کو حق کی یاد دہانی کرانا ہے۔ حضرت یوسف کا معاملہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے کس طرح شر میں سے بہت بڑا خیر ظاہر کر دیا۔ حاسدوں نے حضرت یوسف کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن ان کے اسی عمل نے حضرت یوسف کو عظیم مقام کا حامل بنا دیا۔ لوگ ایسی کئی اور نشانیاں بھی چاروں طرف دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی حق سے اعراض ہی کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 106 سے 107 میں ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کرتی ہے۔ ان آیات میں خبردار کیا گیا کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کا ارتکاب کر بیٹھتی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود ذات، صفات یا حقوق کے اعتبار سے کسی اور کو اللہ کے برابر کر ہی دیتے ہیں۔ دولت، شہرت، وطن، نظریہ، خواہشات نفس یا کسی نیک ہستی کو معبود بنانے والوں کو اپنی روش سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی رہیں۔ آیت 108 کا مضمون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا۔
اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ عمل لوگوں کو دائمی عذاب سے بچانے والا اور دائی کے لیے صدقہ جاریہ، گویا اسی میں دائی اور مخاطب دونوں کی خیر ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ البتہ دائی خود کو بڑا پاکیزہ اور پارسا نہ سمجھے، ہر اعتبار سے پاک ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد آیات 109 سے 110 کا مضمون تمام رسول انسان ہی تھے۔ ان آیات کے ذریعے ایک بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے وہ انسان ہی تھے، ان کے سینوں میں بھی دل تھے، جو لوگوں کی تکلیفوں پر تڑپ اٹھتے تھے، وہ ظلم و ستم کے خلاف اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ ان کی مدد فرماتا تھا اور رسولوں کو ستانے والے اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آیت 111 کا مضمون قرآن کے واقعات میں درس عبرت۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ قرآن حکیم کے بیان کردہ واقعات میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ جس طرح حضرت یوسف کو حاسدین نے در بدر کر کے کنویں میں ڈال دیا، لیکن بعد میں عاجزی کے سامنے ان کے سامنے حاضر ہوئے، اسی طرح مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کریں گے، لیکن ایک روز ان کے سامنے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ تقوی اور صبر کی صفات رکھنے والے ہی سرخرو ہوتے ہیں۔ قرآن اس حقیقت کو کھول کھول کر مختلف طریقوں سے بیان فرماتا ہے۔ ماننے والوں کے لیے یہی ہدایت اور رحمت کا پیغام ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی آیت 1 کا مضمون ہے کہ قرآن سراپائے حق ہے۔ اس آیت میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہ سراپائے حق ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان لانے سے محروم رہے گی۔ آیات 2 سے 4 میں اللہ کی تخلیق کے شاہکار، ان آیات میں اللہ کی تخلیق کے کئی شاہکاروں کا ذکر ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا اور بلند آسمان بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے۔ اللہ ہی اتنی بڑی کائنات کا حاکم ہے اور کائنات میں ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ سورج اور چاند کو ایک خاص ضابطہ کے تحت گردش دے رہا ہے۔ اللہ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے اور جملہ مخلوقات کی ضروریات پوری فرما رہا ہے۔ اللہ نے وسیع و عریض زمین کو پھیلا دیا اور اس میں بلند پہاڑ اٹھائے اور گہرے دریا اور نہریں بہا دی۔ اللہ نے ہر طرح کے پھل اور میوے جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمائے۔ اللہ نے رات اور دن کا الٹ پھیر ایک باقاعدگی کے ساتھ جاری فرمایا۔ اللہ نے زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، کہیں کھیت ہیں، کہیں باغات، کہیں معدنیات اور دیگر مفید اشیاء کے ذخائر۔ اللہ ہی انگوروں اور کھجوروں کے باغات اگاتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی جڑ سے کھجور کے 2 درخت اگائے، لیکن ان کے پھلوں کے ذائقے اور لذتیں مختلف کر دی۔ بلا شبہ اللہ کی قدرت کے یہ شاہکار غور و فکر کرنے والوں کے لیے حصول معرفت ربانی اور اللہ کے لیے تشکر کے جذبات پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آیات 5 سے 7 میں ہے تعجب ہے کافروں کے اعتراض پر۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اگر تعجب کرنا ہے تو کافروں کی اس بات پر کرو کہ اللہ انسان کے مرنے اور اس کی ہڈیوں کے مٹی میں مل کر مٹی ہونے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ ایسے لوگ اصل میں اللہ کی ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ اگر ایمان نہ لائے تو دردناک عذاب کا شکار ہو کر رہیں گے۔ اللہ تو ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اپنی ضد سے اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ حق کو تسلیم کرنے کے بجائے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام معجزے دکھا کر لوگوں کو زبردستی حق منوانا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام حق کا راستہ دکھانا اور حقیقت میں جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرنا ہے۔ اس کے بعد آیات 8 سے 10 کا مضمون اللہ کے علم کامل کا بیان۔ ان آیات میں اللہ کی صفت علم کے حسب ذیل مظاہر کا بیان ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کائنات میں ہر شے اپنی پوری مقدار کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کسی بات کو ظاہر کرے یا چھپائے، اونچی آواز سے کہے یا سرگوشی کے انداز میں کہے، اللہ کو اس کی ہر بات کا علم ہے۔ کوئی انسان دن میں سرگرم عمل ہو یا رات کی تاریکی میں کہیں چھپ گیا ہو، اللہ اس کے مقام اور حال سے واقف ہے۔ آیت 11 کا مضمون ہے عذاب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے نگران فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ موت کا وقت آنے تک اس کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں۔ البتہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب اسی وقت آتا ہے جب قوم اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی اس عذاب سے بچانے والا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی آیات 12 سے 13 کا مضمون آسمانی بجلی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی انسانوں کو آسمانی بجلی دکھاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ رحمت کی بارش برسے گی یا اس خوف کے ساتھ کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ آسمانی بجلی کڑکتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تمام فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر اللہ یہ بجلی ایسے لوگوں پر گرا دیتا ہے جو اللہ کی قدرت کے حوالے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ آیات 14 سے 16 میں ہے صرف اللہ سے دعا کرنا ہی مفید ہے۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسے ہے جیسے انسان پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے کہ وہ اس کے منہ میں آ جائے، لیکن پانی اس طرح تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے وہ نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ کیا انہوں نے بھی کائنات میں کوئی شے بنائی ہے کہ انہیں خدائی میں شریک کیا جا رہا ہے؟ ہر شے کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ نہ صرف ہر شے کا بلکہ اس کا سایہ بھی عاجزی کے ساتھ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ پھر آیات 17 سے 18 کا مضمون حق و باطل کے لیے مثال۔ ان آیات میں حق و باطل کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ وہ مثال ہے پانی پر ابھر کر آنے والی جھاگ کی یا دھاتوں کو پگھلاتے وقت ان پر پیدا ہونے والی جھاگ کی۔ پانی یا دھات باقی رہتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہے، جھاگ سوکھ کر اڑ جاتا ہے۔ اس مثال میں پانی یا دھات حق ہے اور جھاگ باطل۔ بقا صرف حق کے لیے ہے، باطل کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا، جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی، باطل ہمیشہ نیست و نابود ہو کر رہ گیا۔ حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، باطل کا ساتھ دینے والوں کے لیے بدترین انجام ہے۔ ان کی طرف سے کوئی بھی شے بطور فدیہ قبول نہیں کی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس کے بعد آیات 19 سے 24 میں حق کا ساتھ دینے والوں کی 10 صفات کا بیان ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہی وہ نعمت ہے جس سے حق کی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے لرزاں رہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں،
وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ ساری صفات کے حاملین کے لیے جنت کے رہنے والے باغات ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے نیک والدین، اولادیں اور بیویاں بھی ہوں گی۔ فرشتے ہر طرف سے آ کر انہیں مبارکباد پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں یہ بالا صفات اور حسین انجام عطا فرمائے۔ آیات 25 سے 26 میں ہے کہ حق کے دشمنوں کا کردار۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حق کے دشمنوں کے 3 جرائم ہیں۔ وہ اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کا پاس نہیں کرتے، اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صالحین اور جن نیک ہستیوں سے اللہ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ یہ تعلق قائم نہیں رکھتے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں برا انجام ہے۔ یہ لوگ اصل میں دنیا ہی کے طالب ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ساز و سامان عارضی اور گھٹیا ہے۔ آیات 27 سے 29 کا مضمون ہے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حق کے مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ اللہ معجزہ دکھا کر زبردستی ہدایت کسی کو نہیں دے گا، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف حصول ہدایت کے لیے عاجزی سے رجوع کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہی اللہ کے ذکر سے ہے۔ ان سعادت مندوں کے لیے انتہائی عمدہ مقامات میں داخل ہونے کی بشارت ہے۔ پھر آیات 30 سے 31 کا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ ان آیات میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سابقہ قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا کر معجزہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ یہ معجزے دکھانے پر قادر ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے اس قرآن کی تاثیر سے پہاڑ حرکت میں آ جائیں، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور مردہ لوگ زندہ ہو کر گفتگو کرنے لگے، لیکن اللہ ایسے معجزے دکھا کر زبردستی لوگوں کو ہدایت پر نہیں لائے گا۔ ان کافروں کو اپنے انکار کی وجہ سے پے در پہ صدمے دیکھنے پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر یعنی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا۔ پھر آیات 32 سے 34 میں ہے کہ حق کے مخالفین کا برا انجام۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ ہر رسول کو مخالفین کی طرف سے طنز و مذاق کے تیر سہنے پڑے۔ اللہ نے ان مجرموں کو توبہ اور اصلاح کے لیے مہلت دی، پھر بدترین انجام سے دوچار کیا۔ مخالفین حق ہر آن اللہ کی پکڑ میں ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں دوسری ہستیوں کو اپنا حمایتی قرار دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے اللہ کی طرف سے عطا کردہ فہرست دو جس میں اللہ نے ان ہستیوں کے نام بتائے جو تمہارے خیال کے مطابق کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ مشرکین کے تصورات من گھڑت ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہوگا، ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر آیت 35 کا مضمون جنت متقیوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے میوے بھی دائمی ہیں اور سایہ بھی۔ یہ انجام ہے دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہ مانے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر آیات 36 سے 40 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کشمکش۔ ان آیات کے پس منظر میں وہ کشمکش ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جاری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پرستی کی روش پر گامزن ہے اور نزول قرآن پر دلی
خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت میں شریک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صاف صاف بتا دیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں۔ انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو انہیں بھی اللہ کی عدالت میں کوئی حمایتی یا بچانے والا نہیں ملے گا۔ وہ اعتراض کر رہے ہیں یہ کیسے نبی ہیں جن کے ساتھ انسانی تقاضے ہیں، وہ جنسی خواہشات بھی رکھتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے وہ بھی انسان ہی تھے، ان کے بیوی بچے تھے، البتہ انسانی تقاضوں کے باوجود وہ اپنی امتوں کے لیے بندگی رب کا مثالی نمونہ تھے۔ مشرکین فرمائشی معجزات دکھانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ جواب دیا کہ معجزہ دکھانا رسول کے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر آیات 41 سے 43 میں مخالفین حق کے لیے دھمکی۔ ان آیات میں دشمنان حق کو خبردار کیا گیا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے اثرات گھٹتے جا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں کا برا انجام ہوا، ان کی سازشیں ناکام ہوئی، وہ دنیا میں رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی انجام میں بد سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 1 نزول قرآن کا مقصد۔ اس آیت میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں، انہیں اس اللہ کی راہ پر چلائیں جو زبردست ہے، اس کی حمد و ثنا کائنات میں جاری ساری ہے۔ آیات 2 سے 3 میں ہے کہ کافر کون ہے۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اسی کے اختیار میں ہے، البتہ جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر آیت 4 میں ہے کہ تبلیغ کے اولین مخاطب۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا ہی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان تک پیغام حق کو پہنچائے۔ گویا ہر داعی کو اپنی دعوت کا اولین مخاطب اپنے ہم زبان لوگوں کو بنانا چاہیے۔ پھر آیات 5 سے 6 میں ہے کہ اللہ کا خوف اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں اور اسے اللہ کے دنوں کے حوالے سے یاد دہانی کروائیں، یعنی قوموں کو اللہ کے ان دنوں کی یاد دلانا جن میں اللہ کا غضب سرکش قوموں پر نازل ہوا اور صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ایسی تباہی کا ایک دن آل فرعون پر آیا جب انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے نجات دلا دی گئی۔ وہ ظالم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ آیات 7 سے 8 میں ہے کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اگر انہوں نے ناشکری کی تو نہ صرف نعمتوں سے محروم ہوں گے بلکہ اللہ کی طرف سے شدید عذاب سے بھی دوچار ہوں گے۔ یہ حقیقت بھی سامنے رہے کہ انسانوں کا شکر کرنا ان کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ اگر سب کے سب انسان اللہ کا ناشکری کریں تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرا برابر فرق واقع نہیں ہوگا۔ پھر آیات 9 سے 17 میں ہے کہ رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش۔ ان آیات میں گزشتہ اقوام میں سے ان کا ذکر ہے جن کی طرف اللہ نے واضح نشانیوں کے ساتھ رسول بھیجے۔
قوموں نے رسولوں کی طرف سے توحید کی دعوت، ان کی رسالت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ رسولوں نے جواب دیا کہ اس اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں پکارتا ہے تاکہ تم اس کی طرف پلٹو، پھر وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ قوموں نے جواب دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور ہمیں ہمارے باپ دادا کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہو، ہمارے سامنے کوئی معجزہ لاؤ۔ رسولوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں رسالت سے سرفراز فرمایا، معجزہ دکھانا ہمارے نہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قوموں نے رسولوں کو تشدد کرنے اور جلا وطن کرنے کی دھمکی دی۔ رسولوں نے کہا ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے اور صبر و استقامت سے اپنی دعوت کا مشن جاری رکھیں گے۔ اللہ نے رسولوں کی مدد فرمائی، قوموں کو دنیا میں برباد کیا۔ اب روز قیامت ایسا عذاب دے گا کہ شدید تکلیف میں مسلسل مبتلا ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی جو کہ اذیتوں سے انہیں نجات دلا دے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد آیت 18 میں ہے کہ اخلاص سے خالی اعمال کی مثال۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جو حالت کفر میں رہتے ہیں، نیکی کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں یا حرام مال سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے۔ روز قیامت تیز ہوا چلے گی اور اس راکھ کے ڈھیر کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ ایسے اعمال کے لیے ان کی محنت یا انفاق رائگا جائے گا۔ بلا شبہ اس طرح کے اعمال بہت دور کی گمراہی کا مظہر ہیں۔ آیات 19 سے 20 میں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو بامقصد بنایا ہے، اسی طرح انسانوں کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی، یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا۔ جو قومیں یہ مقصد پورا نہیں کرتی، اللہ انہیں مٹا دیتا ہے، ان کی جگہ دوسروں کو زمین میں خلافت اور اختیار دے دیتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے لیے ذرہ بھی مشکل نہیں، لہٰذا ہمیں ہر آن اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی مکمل بندگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت 21 دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ روز قیامت دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، کیا تم ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ آج ہم سب عذاب میں گرفتار ہیں، خاموش رہیں یا فریادیں کریں، اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد آیات 22 سے 23 میں شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت۔ اس آیت میں ملامت کا ذکر ہے جو شیطان روز قیامت اپنے پیروکاروں کو اس وقت کرے گا جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا۔ شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر مزید اضافہ کرے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، یا فلاں ہستیوں کی سفارش تمہیں عذاب سے بچا لے گی۔ مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، بلکہ تم نے دنیا کے مزے لینے کے لیے خود ہی میری پیروی کی تھی۔ آج مجھے نہیں اپنے آپ کو الزام دو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ تم نے اللہ کے بجائے میری پیروی کر کے جو شرک کیا تھا میں اس سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں۔ ایک طرف شیطان کی پیروی کرنے والے اب حسرت اور ندامت سے شیطان کی ملامت سنیں گے اور دردناک عذاب کی اذیت برداشت کریں گے، دوسری طرف اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے اللہ کی آراستہ کردہ جنت میں داخل ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے کلمات کا تحفہ پیش کریں گے۔ آیات پھر 24 سے 27 میں ہے کہ اچھے اور برے نظریات کے لیے مثالیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ اچھے نظریے کی مثال ایک ایسے شاندار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ گمراہ کن نظریے کی مثال اس
جھاڑ جھنکار کی سی ہے جو زمین پر اگایا ہو، ذرا سی کوشش سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں عزت پاکیزہ نظریات کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ہی عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اس کتاب یعنی کہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کر دے گا۔ پھر آیات 28 سے 30 کا مضمون ہے ناشکری کرنے والوں کا انجام۔ ان آیات میں فرمایا ان لوگوں کی بدقسمتی کو دیکھو جنہوں نے قرآن جیسی نعمت کی ناقدری کی اور اپنی پوری قوم کو تباہی اور بربادی کے مقام یعنی جہنم تک پہنچا دیا۔ ان بد نصیبوں نے دوسری ہستیوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ دنیا میں چند روز عیش کر لیں، اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت 31 میں ہے کہ روز قیامت کوئی لین دین یا سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس آیت میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں علل اعلان اور رازداری سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں جس روز کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا۔ پھر آیت 32 سے 34 میں اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان آیات میں اللہ کی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے زمین اور آسمان بنائے، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور پانی جیسی نعمت عطا کی، اللہ نے پانی سے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا فرمائے، اللہ نے کشتیوں کے ذریعے سے دریاؤں اور سمندروں میں سفر کو ممکن بنایا اور کئی فوائد سمیٹنے کے مواقع عطا کیے۔ اللہ نے زمین میں نہریں انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جاری فرما دی۔ اللہ نے سورج اور چاند کی خاص ضابطہ پر حرکت کو جاری رکھ کر انسانوں کے لیے مفید بنایا۔ اللہ نے رات اور دن کا نظام انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا۔ بلا شبہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں گے، لیکن انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ پھر آیات 35 سے 41 کا مضمون ہے حضرت ابراہیم کی عاجزانہ دعائیں۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم کی اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ سے مناجات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما۔ اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا۔ اے اللہ میرا تعلق اپنی اولاد میں صرف اسی سے ہے جو میری تعلیمات کی پیروی کرے، جو میری نافرمانی کرے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، لہٰذا اگر نافرمانوں پر بھی نظر کرم فرما دے تو تیری خدائی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اے میرے رب میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیرے اس محترم گھر کو آباد کریں۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کو حاضر ہوں۔ اے اللہ تیرے محترم گھر کے گرد زمین بنجر ہے، اللہ اس گھر کے قریب رہنے والوں کو اپنی قدرت سے پھل اور میوے بطور رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اے اللہ میرے دل میں جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما، کیونکہ تو کائنات کی ہر چھپی شے اور دلوں میں پوشیدہ ہر راز اور تمنا سے واقف ہے۔ اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے عالم پیری میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسے سعادت مند بیٹے عطا فرمائے۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور خاص طور پر میری یہ دعا ضرور قبول فرما۔ اے اللہ بخشش فرما دے میری، میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کی، اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرما جب انسانوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہو۔ آیات 42 سے 45 کا مضمون ہے روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا۔ ان آیات میں
فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں، ان قریب قیامت آنے والی ہے، روز قیامت ان کا حال یہ ہوگا، خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے، وہ اللہ سے التجا کریں گے انہیں ایک اور موقع دے دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا، یہ تم لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے ہم فنا ہونے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جو تم سے پہلے تباہ ہوئے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ اس کے بعد آیات 46 سے 47 میں اللہ کے رسول استقامت کا پہاڑ تھے۔ ان آیات میں فرمایا ہر دور میں مجرموں نے ہمارے رسولوں کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی تاکہ ان کو حق کے راستے سے ہٹا سکے، لیکن ہمارے رسول حق کی راہ پر اس طرح ڈٹے رہے جیسے استقامت کے پہاڑ ہوں۔ پھر اللہ نے ان سے اپنی مدد کا وعدہ پورا فرمایا اور مجرموں سے زبردست انتقام لیا۔ آیت 48 سے 51 میں ہے کہ روز قیامت آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے۔ ان آیات میں فرمایا کہ روز قیامت آسمان اور زمین کو بدل کر نئی صورت میں ڈھال دیا جائے گا، زمین کو کوٹ کوٹ کر بالکل ہموار کر دیا جائے گا، اس میں کوئی اونچی نیچی جگہ نہ ہوگی، نہ ہی کوئی موڑ اور خم، آسمان ایسے ہو جائیں گے جیسے تیل کی تلچھٹ، پھر سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کے اعتبار سے بدلہ دینے کا فیصلہ فرمائے گا۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور گندھک کا لباس پہنا دیا جائے گا جس سے جہنم کی آگ کی شدت میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آیت 52 میں ہے پھر مقاصد نزول قرآن۔ اس آیت میں قرآن حکیم کے نزول کے مندرجہ ذیل مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لوگوں کو آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے اور جواب دہی کے عمل سے خبردار کر دیا جائے۔ غور و فکر کرنے والے قرآن کے ذریعے انسان اور کائنات کے حوالے سے حقائق کی یاد دہانی حاصل کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی 13واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس پارے میں سے کچھ غور و فکر کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اس پارے میں ہمیں مثبت سوچ، تقوی، صبر اور احسان کے پوائنٹس ملتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 53 سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے اگر ہم اپنے اندیشوں کی بنا پر بات کریں یا کسی شخص یا چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، حسن ظن رکھیں، تو دونوں کے نتائج میں فرق ہے۔ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور تدبیر اور توکل کے درمیان میں رہنا ہے۔ توکل کے باوجود کچھ ہو جاتا ہے تو ضرور اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ دوسروں کو اطمینان قلب دینا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور اپنوں سے محبت برقرار رکھیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی پاک بازی ظاہر کرنے کے لیے اپنے ہی بھائی پر جھوٹا الزام لگایا، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے اس الزام کو صبر اور خاموشی کے ساتھ پی گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کی خوبیوں کی بنا پر محسن قرار دیا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں حلیم انسان، باوقار انسان، محسن انسان، کہ وہ دوسروں کی بات بری لگ بھی جائے تو خاموشی سے سہ لی، برداشت کر لی، خود کو تسلی دے لی کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہمارا قیام، ہمارا ٹھہرنا، ہمارا رہنا سب عارضی ہے، تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت 83 سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ دل میں امید کا چراغ رکھا کرے، رات کے بعد دن آتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی طرح ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ تقوی، صبر اور احسان یوسف علیہ السلام کے کردار کا حصہ تھا۔ یہی محسن کے کردار کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں محسن ہو، اپنے الفاظ، اپنے عمل، اپنے معاملات میں۔
یاد رکھیں محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے غلطیوں سے درگزر کرنا ضروری ہے۔ یہ محبت خواہ بہن بھائی کی ہو، والدین اور اولاد کی ہو، شوہر بیوی کی ہو، دوستوں کے درمیان ہو، ان محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا ہوگی، اور یہی احسان کا درجہ ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو عظیم نعمتیں ملی، انہوں نے اللہ سے تکمیل نعمت کے لیے فرما برداری کی، موت اور صالحین کا ساتھ مانگا۔ پھر سورہ رعد کا اہم سبق کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے محسوس کیا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے سونے چاندی کو تپا کر میل کچیل دور ہوتا ہے، اسی طرح آزمائشیں ہمیں تپاتی ہیں، ہمیں پاک صاف کرتی ہیں، ہمیں گناہوں سے پاک کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں اور اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا اپنا کوئی ناراض ہے تو دل بڑا کر کے اسے منا لیں۔ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کی غذا ہے۔ قرآن و سنت پڑھنے سے اطمینان قلب ہوتا ہے۔ جتنا کسی کے دل میں ایمان ہوتا ہے اتنا ہی قرآن کریم سے اسے خوشی ملتی ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کا اہم سبق جو اللہ کی راہ اور دین پر نہیں، وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ اور یاد رکھیں شکر سے نعمتیں قید ہو جاتی ہے۔ ہر نعمت یعنی رزق، نیک اعمال، اللہ کی اطاعت اور بندگی پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ نعمتیں باقی رہیں، ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ شکر اتنی ہی زیادہ نعمتیں۔ پھر ہے کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، ہم دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کرنے کے بعد دعا مانگی، اے ہمارے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، نماز پر قائم رکھ۔ ہمیں بھی ہمارے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ سب لوگوں کو قرآن کا پیغام پہنچائے، ایک اکیلے اللہ کی عبادت سے آگاہ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔